کچھ نیک لوگ مسجد میں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے کہ وہاں ملک کا شہزادہ آ گیا۔ وہ شہزادہ اس وقت نشے میں تھا۔ اس نے آتے ہی ان نیک لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب وہ شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا کہ یہ بد کردار اس قابل ہے کہ اس کے حق میں بد دعا کی جائے۔ آپ اس کے حق میں بد دعا کریں۔ اس نے جس طرح ہماری اور اللہ عز و جل کے گھر کی توہین کی ہے، اللہ جانے اور کتنے لوگوں کو یوں ہی تنگ کرتا ہوگا۔ مرشد نے جب مرید کی بات سنی تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، یا الہی، یہ شہزادہ بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھنا۔ مرشد کی دعا سن کر مرید حیران ہو گیا اور اس نے مرشد سے کہا کہ حضرت، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک فاسق و فاجر کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ مرشد نے جواباً فرمایا کہ تم خاموش رہو، تم وہ نہیں جانتے جس کا علم مجھے ہے۔ کچھ دنوں بعد مرشد کی یہی کہی ہوئی باتیں اس شہزادے کے کانوں میں گئیں۔ اس نے اسی وقت شراب نوشی اور دیگر تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور اپنے ایک خاص قاصد کے ذریعے ان مرشد کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ مرشد نے اس شہزادے کی دعوت قبول کر لی اور شہزادے کو زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس سے قبل وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے والی تھی۔ شہزادے نے ان کی نصیحت کو قبول کیا اور اپنے تمام آلات موسیقی اور شراب کے جام تڑوا دیے اور نیک لوگوں کی صحبت اور طریقہ اختیار کر لیا۔ اب شہزادے کا تمام وقت عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا اور اس کا اپنا گزشتہ زندگی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے باپ کی نصیحت کو بھی قبول نہ کرتا تھا اور اب وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ سچ تو یہی ہے کہ سخت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ نرم بات کا اثر ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اگر متاثر کرنا ہو تو اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے متاثر کرو، اور ہمارے نبی آقائے دو جہاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہترین اخلاق کا نمونہ ہیں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دو بلکہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو۔